أسرج خيولك يا أخ الإيمان وانهض لبعث العلم في الأوطان، فالعلم ميراث الرسول أمانة صلى الله عليه وسلم، فالعلم ميراث الرسول أمانة، فاز الحفيظ لإرثه الرباني. جی مرحبا. صلى الله عليكم. قال رحمه الله تعالى: قواعد في أسماء الله تعالى. القاعدة الأولى: أسماء الله تعالى كلها حسنى، أي بالغة في الحسن غايته. قال الله تعالى: ولله الأسماء الحسنى، وذلك لأنها متضمنة لصفات كاملة لا نقص فيها بوجه من الوجوه لا احتمالا ولا تقديرا. مثال ذلك الحي، اسم من أسماء الله تعالى متضمن للحياة الكاملة التي لم تسبق بعدم ولا يلحقها زوال، الحياة المستلزمة لكمال الصفات من العلم والقدرة والسمع والبصر وغيرها. حسبک. یہ پہلا قاعدہ ہے. شیخ صاحب نے 7 قواعد ذکر کیے ہیں اسماء حسنہ سے متعلق، اور 7 قواعد کیے ہیں ذکر کیے اس کے بعد صفات علیہ سے متعلق. پہلا قاعدہ ہے اسماء اللہ تعالی کلھا حسنہ، کہ اللہ رب العالمین کے جتنے بھی نام ہیں وہ حسنہ ہیں. حسنہ کا معنی کیا ہے؟ بالغۃ فی الحسن غایتہ، حسن کی انتہا کو پہنچے ہوئے ہیں. جہاں تک آپ سوچ سکتے ہیں اس سے بھی کہیں زیادہ. جس طرح ذات باری تعالیٰ کی عظمت کی کوئی حد نہیں ہے، ایسے صفات باری تعالیٰ کے حسن کی، ان کی برکت کی بھی کوئی حد نہیں ہے. سب کے سب نام ایک دوسرے سے بڑھ کر ہیں. ہاں، ناموں میں تفاوت ہے، اپنی اپنی جگہ پر ہر نام بہت بلند و بالا ہے، لیکن یہ نام دوسرے سے افضل ہے، دوسرا تیسرے سے افضل ہے، تیسرا چوتھے سے افضل ہے. ایسا ہے کیوں جی؟ اسماء حسنہ کہاں سے لیا ہم نے؟ قرآن مجید سے. تو قرآن مجید سارے کا سارا کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے. اللہ کا کلام آپس میں ایک دوسرے سے متفاضل ہے کہ نہیں؟ قرآن مجید کی سب سے افضل سورت سورۃ الفاتحہ. تو باقی صورتیں، سورہ البقرہ تو بہت بڑی 250 پاروں کی صورت ہے، لیکن افضل کون سی ہے سارا اللہ کا کلام. ایسے ہی قرآن مجید کی سب سے افضل آیت آیت الکرسی ہے. تو یہی بتانا مقصد ہے، جس طرح کلام اللہ میں تفاوت ہے، تفاضل ہے، ایسے ہی اسماء حسنہ میں بھی تفاضل یقیناً ہے. آگے ہم پڑھیں گے، آگے قاعدہ آئے گا، لیکن اپنی اپنی جگہ پر ہر قاعدہ بے مثال ہے، لاجواب ہے. اس کی مثال حقیقت میں دی نہیں جا سکتی، کیونکہ ذات باری تعالیٰ کی ہم مثال دے سکتے ہیں؟ نہیں. تو جب ذات باری تعالیٰ کی مثال نہیں دی جا سکتی، ایسے صفات باری تعالیٰ اسماء حسنہ کی بھی مثال نہیں ہو سکتی. جتنا آپ سمجھ سکتے ہیں اتنا سمجھ لیں. اللہ رب العالمین کے جو اسماء ہیں، اللہ رب العالمین کے جو صفات ہیں، ان کی جو معنویت ہے، ان کے اندر جو قدسیت پائی جاتی ہے، اس کی مثال دنیا میں دینا امپوسیبل ہے. تو شیخ صاحب فرماتے ہیں اس کی 2 وجوہات ہیں. ایک تو اللہ تعالیٰ نے کہا وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى، جب اللہ تعالیٰ کسی چیز کو کہہ دیں وہ حسنہ ہے تو وہ حرف آخر ہے. دوسری چیز وَذَلِكَ لِأَنَّهَا مُتَضَمِّنَةٌ لِصِفَاتٍ كَامِلَةٍ لَا نَقْصَ فِيهَا بِوَجْهٍ مِّنَ الْوُجُوهِ، کسی بھی اعتبار سے ان کے اندر خامی اور نقص نہیں. لا احتمالا ولا تقدیرا. یہ جملہ سمجھنے والا ہے، مختصراً ابھی سمجھتے ہیں، جب یہ قاعدہ مکمل ہو جائے گا پھر اس کو تفصیلاً سمجھیں گے. لا احتمال کیا مطلب ہے؟ یہ جو اسماء حسنہ ہے نا، ان کے بناوٹ میں، ان کے الفاظ میں بھی کسی قسم کی کوئی کمی نہیں. اپنی دکھاوٹ یا الفاظ میں یہ بڑے یونیک ہیں، بڑے ڈیسنٹ ہیں،
بڑے خوبصورت نظر آتے ہیں. آپ کسی بھی جگہ پر اللہ کا نام لکھیں، لوگ بڑے سکون کے ساتھ پڑھتے ہیں اور راحت محسوس کرتے ہیں، کیونکہ وہ اللہ کا نام ہے. اور اللہ کے نام سے کیا ملتا ہے انسان کو؟ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. اس وجہ سے یہ مطلب ہے لا احتمال، لفظوں میں کسی قسم کا کوئی احتمال نہیں ہے. آگے فرمایا ولا تقدیرا، ذہن میں بھی نہیں ہے. اگر کسی کم علم اور کم فہم کے دل و دماغ میں یہ بات آئے کہ اسماء حسنی صرف الفاظ کی حد تک خوبصورت ہے، ان کے معانی اور مفاہیم نہیں ہیں، تو اس کو اپنی اصلاح کرنی چاہیے. نہ لفظی اعتبار سے نہ ذہنی اعتبار سے، کسی ایک اعتبار سے بھی ان الفاظ میں خامی یا نقص نہیں ہے. آگے وہ مثال دیتے ہیں شیخ صاحب، الحی اسم من اسماء اللہ تعالی، اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے ایک نام ہے. متضمن للحیات الکاملہ، ایسی حیات کاملہ کو متضمن ہے جس حیات کاملہ کو کبھی عدم لاحق نہیں ہوا. کبھی ایسا وقت نہ آیا ہے نہ آئے گا کہ ذات باری تعالیٰ حیات سے عاری تھی، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، ایسے نہیں ہے. ولا یلحقها زوال، جیسے اس کو پہلے کبھی عدم لاحق نہیں ہوا ایسے ہی اس کو زوال بھی لاحق. ہاں ذات باری تعالیٰ کے علاوہ جتنی بھی ذاتیں ہیں، انسان ہیں، جنات ہیں، پہلے یہ عدم میں تھے، پھر ان کو وجود بخشا گیا، پھر ان کو عدم لے جایا جائے گا، پھر ان کو وجود بخشا جائے گا. کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تم کیسے اللہ کا انکار کر سکتے؟ تو اللہ تعالیٰ کی جو حیات ہے وہ کامل ہے. الحیات المستلزمۃ لکمال الصفات من العلم والقدرت والسمع والبصر وغیرها. اللہ تعالیٰ کی جب سے ذات ہے تب سے ہی اس کی یہ صفات ہیں. یہ بتانا مقصود ہے انسانوں کی ذات نہ ہمیشہ سے ہے نہ ہمیشہ رہتی ہے، لیکن اللہ کی ذات ازلی ہے، ایسے ہی ابدی ہے. ایسے ہی اللہ کی صفات ازلی ہیں اور ابدی ہیں. اللہ تعالیٰ کو جیسے عدم لاحق نہیں ہوا ایسے ہی اس کو زوال لاحق نہیں ہوگا. انسانوں کو جیسے عدم لاحق تھا ایسے ہی ان کو زوال لاحق ہوگا. ایک وقت ہوتا ہے انسان میں کوئی صفت نہیں ہوتی سوائے چیخ و پکار کے رونے کے، جب وہ بچہ ہوتا ہے. جیسے جیسے پنپتا ہے، بڑا ہوتا جاتا ہے، سیکھتا جاتا ہے، بولنے کی صفت آتی ہے، صحیح سننے کی صفت آتی ہے، صحیح دیکھنے کی صفت آتی ہے، لکھنے کی صفت آتی ہے، دوڑنے اور بھاگنے کی صفت آتی ہے. ایسے ہی اللہ تعالیٰ کی صفات ہمیشہ سے ہیں، ازلی ہیں. پھر انسان کی صفات عارضی ہیں. یہ سنتا ہے جب سامنے ہو، کلیئر ہو، دیوار کی طرف سے نہیں سنتا. جب ایک ہی وقت میں زیادہ آوازیں آ رہی ہوں یہ نہیں سن سکتا. تو یہ اللہ تعالیٰ بتانا چاہتے ہیں انسان کو تم بہت کمزور ہو. اس دنیا میں بیک وقت اس ٹائم تقریباً 7,000 زبانیں بولی جاتی ہیں. ان ساری زبانوں کو بیک وقت سننا، سمجھنا اور ان کا جواب دینا کس کا کام؟ صرف ایک اللہ رب العالمین. یہ تو انسانوں کی بات ہو رہی ہے. جنات کی کتنی زبانیں، کیڑوں مکوڑوں کی، حیوانات کی کتنی زبانیں ہیں. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں کہتے ہیں امم امثالکم، وہ بھی تمہاری طرح امتیں ہیں. جس طرح انسانوں میں مختلف اقوام ہیں، جانوروں کیڑوں مکوڑوں میں بھی مختلف اقوام ہیں، ان کی بھی نسلیں ہیں. تو ان کی کتنی زبانیں ہیں. کون ہے ان کو سننے والا، کون ہے ان کو سمجھنے والا، کون ہے ان کی مرادیں پوری کرنے والا؟ ایک اللہ ہے. جس خوش نصیب کو یہ معرفت حاصل ہو جائے. یہ معرفت کس سے حاصل ہوتی ہے؟ اسماء حسنی سے، صفات علیہ سے. تو اللہ تعالیٰ نے مثال دی کہ اللہ تعالیٰ الحی ہے. ایسا حی ہے اس کی حیات سے ہی سب لوگوں کی حیات ہے، اس کی حیات سے ہی سب لوگوں کی حیات ہے. یہ زمین و آسمان
یہ زمین جو پانی کے اوپر کھڑی ہے، یہ آسمان جو بغیر پلروں کے کھڑے ہیں، یہ ایسے ہی نہیں کھڑے، ان کو کسی نے تھاما ہوا ہے. ان اللہ یمسک السماوات والارض ان تزولا، اللہ ہے جس نے ان کو تھاما ہوا ہے. یہ آسمانوں فضاؤں میں اڑتے جو تمہیں پرندے نظر آتے ہیں نا، ان کو ایک طاقت ہے جس نے روکا ہوا ہے. ما یمسکہن الا الرحمن، وہ رحمان ہے. دیو ہیکل پہاڑوں کی شکل و صورت میں، سمندروں دریاؤں میں چلنے والے بڑے بڑے شپ جو ہزاروں ٹن پیٹرول گیس معدنیات ایک ملک سے دوسرے ملک منتقل کر رہے ہیں، یہ اللہ ہے. وَمِنْ آیَاتِهِ الْجَوَارِ فِي الْبَحْرِ کالآلام، پہاڑوں کی طرح یہ دیو ہیکل شپ چل رہے ہیں. فضاؤں میں ایک بڑا جہاز 500,000 آدمیوں کو لے کے اڑ جاتا ہے، خیر و عافیت کے ساتھ اپنی منزل مقصود تک پہنچاتا ہے. یہ کون ہے؟ اللہ ہے. امام ابن قیم رحمہ اللہ نے مدارج السالکین میں لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے 2 نام الحی اور القیوم تمام اسماء حسنہ کا مرجع ہیں. یہ تمام اسماء حسنہ کا یہ مرجع ہے. الحی سے اللہ نے بتا دیا کہ الاول اور الآخر، الازلی اور الابدی کون ہے؟ صرف ایک اللہ. القیوم سے بتا دیا ہمیشہ قائم دائم صرف ایک اللہ کی ذات ہے. القیوم اسے کہتے ہیں جو خود بھی قائم دائم ہو، والمقیم لغیرہ، جس نے دوسروں کو بھی قائم دائم رکھا ہو. کس نے زمین و آسمان کو، جنات کو، فرشتوں کو، مخلوقات کو قائم دائم رکھا؟ ایک اللہ. تفضل. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: ومثال آخر العليم اسم من أسماء الله متضمن للعلم الكامل الذي لم يسبق بجهل ولا يلحقه نسيان. قال الله تعالى: علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى. العلم الواسع المحيط بكل شيء جملة وتفصيلا، سواء ما يتعلق بأفعاله أو أفعال خلقه. قال الله تعالى: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. يعلم ما في السماوات والأرض ويعلم ما تسرون وما تعلنون والله عليم بذات الصدور. احسنت. آگے دوسری مثال شیخ صاحب نے پیش کی اللہ کے نام العلیم کی. اسم من اسماء اللہ، اللہ رب العالمین کے ناموں میں سے ایک خوبصورت نام ہے. متضمن للعلم الکامل، اللہ کی صفت کامل کو، صفت کامل یعنی علم، اللہ تعالیٰ کی صفت کامل علم کو متضمن ہے کہ اللہ رب العالمین کو ازل سے لے کے اب تک جو کچھ ہوا، اب جو ہو رہا ہے، مستقبل میں جو کچھ ہوگا، ایک ایک ذرے کا علم ہے. دنیا میں اربوں خربوں درخت ہیں، کسی ایک درخت کا ایک پتا بھی اللہ تعالیٰ کے اذن اور علم کے بغیر نہیں گرتا. کائنات میں جو کچھ ہوا وہ اللہ کے علم میں ہے، جو کچھ نہیں ہوا وہ بھی اللہ کے علم میں ہے. اور قیامت میں قائم ہونے کے بعد جو کچھ نہیں ہونا، اگر وہ ہونا ہوتا کیسے ہونا تھا اللہ کو یہ بھی علم ہے. یہ جملہ ذرا دھیان سے سنیں. مستقبل میں قیامت قائم ہونے کے بعد جو کچھ نہیں ہونا، اگر وہ ہونا ہوتا کیسے ہونا تھا اللہ تعالیٰ کو اس چیز کا بھی علم ہے. جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کہا ہے، جب جہنمی جہنم کا عذاب جھیل جھیل کر بے بس ہو جائیں گے، وہ کہیں گے ربنا اخرجنا نعمل غیر الذی کننا نعمل، اے اللہ اب ہمیں جہنم سے نکال دے، دنیا میں ایک دفعہ تو بھیج دے، ہم وہ عمل کریں گے جو پہلے نہیں کرتے تھے. پہلے برے عمل کرتے تھے اور اب اچھے عمل کریں گے. لیکن
کیا ان کو نکال دیا جائے گا؟ کیوں نہیں نکالا جائے گا؟ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَلَوْ رُدُّوا لَعَادُوا لِمَا نُهُوا عَنْهُ، اگر ان کو دنیا میں لٹوا دیا جائے تو وہی چاند چڑھائیں گے جو وہ پہلے، لیکن ایسا ہونا نہیں۔ اگر ہونا ہوتا کیسے ہونا تھا؟ اللہ تعالیٰ کو اس چیز کا بھی علم ہے۔ آگے شیخ صاحب نے کچھ مثالیں دی، علمها عند ربی فی کتاب، یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا مکالمہ ہے کہ جب بات چیت ہوئی تو موسیٰ علیہ السلام فرعون کو ڈرا رہے تھے، وہ کہنے لگا اچھا فما بال القرون الاولی، اے موسیٰ تم کہتے ہو کہ تم پیغمبر ہو تو بتاؤ جو پہلے لوگ ہلاک ہو گئے، پہلی بستیاں جو تھیں، پہلے صدیوں کے جو لوگ تھے، ان کا کیا بنے گا؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا علمها عند ربی فی کتاب، ان کا علم تو میرے رب کے پاس ہے۔ کائنات کی ہر چیز کا علم تو کس کو ہے؟ صرف اللہ کو ہے، انبیاء کو بھی نہیں۔ لیکن آج کل جو فٹ پاتھ پہ بیٹھے ہوئے ہیں ان کو بھی علم ہوتا ہے، نعوذ باللہ۔ جو فٹ پاتھ پہ بیٹھے اپنی قسمت کھوٹی ہے، لوگوں کی قسمت کھری کر رہے ہیں، نعوذ باللہ۔ یہ ہے علم سے دوری، توحید سے دوری۔ جب توحید جیسی سب سے بڑی نیکی سے انسان دور ہوتا ہے، پھر شرک کی وادیوں میں انسان دنس جاتا ہے، اس کی دنیا نہیں آخرت بھی داؤ پر لگ جاتی۔ اسی وجہ سے کائنات کی دنیا کی سب سے بڑی نیکی کیا ہے؟ توحید۔ سب سے بڑا گناہ کیا ہے؟ شرک۔ تو شیخ صاحب نے یہ مثال دی، پھر اس کے بعد انہوں نے دوسری مثال کی کہ اللہ تعالیٰ کا جو علم ہے المحیط بکل شیء جملۃ و تفصیلا، ہر چیز پر محیط ہے، اجمالی طور پر اور تفصیلی طور پر۔ کائنات کی کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو اللہ تعالیٰ کے علم سے اجل ہو، بلکہ اللہ تعالیٰ کا ایک نام ایسا ہے جو کائنات کی ہر چیز کو شامل ہے۔ کون سا علم نام ہے؟ اللہ تعالیٰ کا ایک نام ایسا ہے، کائنات کی کوئی چیز اس نام سے، اس نام کے معنی مفہوم سے باہر نہیں ہے۔ کچھ چیزیں ہیں کچھ ناموں سے باہر ہیں۔ مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ کا نام ہے السمیع، کیا مطلب ہے اس کا؟ سننے والا۔ جو چیزیں سنی جاتی ہیں وہ نام السمیع میں آتی ہیں، جو چیزیں دیکھی جاتی ہیں وہ نام البصیر میں آتی ہیں۔ کچھ چیزیں ایسی ہیں وہ ہر چیز، کائنات کی ہر چیز اس نام میں آتی ہے۔ وہ کون سا نام ہے؟ العلیم۔ ہر چیز کو جانا جا سکتا ہے، جس کو سنا جا سکتا ہے اس کو جانا بھی جا سکتا ہے، جس کو دیکھا جا سکتا ہے اس کو جانا بھی جا سکتا ہے۔ تو کوئی چیز بھی اللہ تعالیٰ کے علم سے اوجل، یہ ہے اللہ تعالیٰ کا علم۔ میں اور آپ اللہ کو دھوکہ دے سکتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے علم سے اوجل ہو جاتا ہے؟ جب چور چوری کر رہا ہوتا ہے وہ غیر شعوری طور پر یہ سمجھ رہا ہوتا ہے مجھے کوئی نہیں دیکھ رہا، لیکن کائنات کی سب سے بڑی ہستی اس کا رب اسے دیکھ رہا ہے۔ جب اسے اپنے رب کا حیا اور ڈر نہیں تو کس کا ہوگا؟ سلف لکھتے ہیں یہ وہ کمال تھا جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے جانثاروں کے دلوں کے اندر بھر دیا تھا، کوٹ کوٹ کر۔ کوئی سی سی ٹی وی کیمراز نہیں لگے ہوئے، کوئی سیکیورٹی نہیں ہے، کوئی پولیس نہیں کھڑی، کوئی چیک پوسٹ نہیں ہے، لیکن امن و امان اتنا ہے کسی کی جرت نہیں ہے شریعت کی وائلیشن کر جائے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے دلوں کے اندر اسماء حسنہ کو، صفات علیٰ کو کوٹ کوٹ کر بھر دیا تھا۔ اللہ رب العالمین کا ان کو حقیقت میں تعارف ہو گیا تھا، اور جس شخص کو حقیقت میں اللہ تعالیٰ کا تعارف ہو جائے پھر وہ گناہوں سے بچ جاتا ہے۔ کیوں؟ اسے پتہ ہے ان بطش ربک لشدید، تیرے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ بطش اللہ کی صفت ہے۔ کیوں؟ جس انسان کو اسماء حسنہ صفات علیٰ کا پتہ چل جائے تو وہ یہ سیکھ لیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو حکم دیا کہ بندوں کو بتاؤ نبی عبادی انی انا الغفور الرحیم، اے نبی میرے بندوں کو بتاؤ میں کون ہوں؟ غفور ہوں، معاف کرنے والا، الرحیم بہت زیادہ مہربان ہوں۔ لیکن ساتھ ہی باری آئی جب اللہ کی پکڑ کی تو کیا کہا؟ وَأَنَّ عَذَابِي
هو العذاب العلیم، یہ نہیں کہا میں بڑا سخت ہوں، کہا نہیں میرا عذاب بڑا دردناک ہے لیکن میں غفور الرحیم ہوں۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت اس کے غصے پر غالب ہے، ہر چیز پر غالب۔ تو ایسا رب جو مشفق و مہربان ہو، اس سے انسان دور ہو جائے تو کب دور ہوتا ہے؟ جب اسماء و صفات کا علم اسے نہیں ہوتا۔ تو آگے شیخ صاحب نے جو مثال دی، وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ اللہ اکبر لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، بر و بحر میں جو کچھ ہے وہ اللہ جانتا ہے۔ کسی انسان نے آج تک دعویٰ نہیں کیا کہ میں نے پوری دنیا دیکھی، دنیا 30% ہے، 70% اس سے زیادہ پانی ہے، واٹر ورلڈ، وہاں کی دنیا آج تک کوئی دیکھ سکا؟ پتہ ہی نہیں۔ ایمیزون، آپ نے نام سنا ہوگا، ایمیزون کس کا نام ہے؟ جنگل کا نام ہے۔ اور اس طرح ایمیزون کس کا نام ہے؟ ایپ کا بھی نام۔ ایپ کا نام کیوں رکھا گیا؟ اس جنگل کی وجہ سے۔ 8 ملکوں پر وہ محیط جنگل ہے۔ جنگل شروع ہوتا ہے، ملک ختم ہو جاتا ہے، دوسرا ملک شروع ہوتا ہے، ختم ہو جاتا ہے، تیسرا ملک، 8 ملکوں پر وہ جنگل اتنا بڑا ہے۔ اس جنگل کے نام سے اس آدمی نے ایپ کا نام رکھا ایمیزون۔ اس جنگل کے اندر اللہ تعالیٰ کی کتنی مخلوقات ہیں آج تک سائنسدان اندازہ نہیں لگا سکتے، سائنسدان آج تک اندازہ نہیں لگا سکتے۔ لیکن کائنات کی وہ ہر چیز، وہ جنگل، اس جنگل میں بسنے والی ہر مخلوق اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے۔ وہ یہ ہے وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ، کتاب مبین سے مراد امام مبین، امام مبین سے مراد لوح محفوظ، ہر چیز لوح محفوظ میں موجود ہے۔ کتب اللہ مقادیر الخلائق قبل ان یخلق السماوات والارض ب50 الف سنہ، مخلوقات کو پیدا کرنے سے بھی 50,000 سال پہلے اللہ تعالیٰ نے تقدیر کائنات کی ہر ذرے کی لکھ دی تھی۔ میں اور آپ نے فلاں تاریخ کو، فلاں دن کو، فلاں مسجد میں بیٹھ کے یہ پڑھنا پڑھانا ہے، یہ لکھا ہوا موجود ہے، یہ لکھا ہوا موجود ہے کتاب مبین میں، امام مبین میں، لوح محفوظ میں۔ آگے اللہ تعالیٰ کا قول وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَيَعْلَمُ مَا تُسِرُّونَ وَمَا تُعْلِنُونَ، جو تم ظاہر کرتے ہو اور جو تم چھپاتے ہو، اعلانیہ اور چھپ کر، اللہ تعالیٰ کے لیے یہ چھتیں، یہ تنہائی، یہ خلوت کوئی معنی نہیں رکھتی۔ اللہ تعالیٰ کے لیے ان چیزوں کی کوئی حیثیت، جب CCTV کیمراز نہیں آئے تھے ملحدین شریعت پہ اعتراض کرتے تھے، اللہ نام کی کوئی چیز نہیں ہے، کیسے ہو سکتا ہے ایک ذات اس گھر سے باہر ہو تو ہمیں جان رہی ہو؟ جب کیمرے آئے پھر تھوڑا سا احساس ہوا، لیکن ایمان بالغیب نہیں تھا۔ اصل چیز ایمان بالغیب ہے جو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ کے دل میں تھا۔ جب مشرکین مکہ نے آ کر کہا تمہارا ساتھی کہتا ہے میں راتوں رات اسراء و معراج کر کے آ گیا، تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا لئن قال لقد صدق، اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے تو سچ پر۔ یہ ہے ایمان بالغیب، تو بن دیکھے ایمان لانا، یہ ہے مسلوب۔ تفضل شیخ۔ قال رحمه الله تعالى ومثال ثالث الرحمن اسم من أسماء الله تعالى متضمن للرحمة الكاملة التي قال عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم لله أرحم بعباده من هذه بولدها، يعني صبي وجدته في السبي فأخذته وألصقته ببطنها وأرضعته. ومتضمن أيضا للرحمة الواسعة التي قال الله عنها ورحمتي وسعت كل شيء، وقال عن دعاء الملائكة للمؤمنين ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما. احسنت۔ تیسری مثال شیخ صاحب نے جو دی، الرحمن اسم من اسماء اللہ متضمن للرحمت الکاملہ، ایسی رحمت، اللہ اکبر، جو کائنات میں کسی کے پاس نہیں،
ویسے ایک حدیث مشہور ہے اللہ تعالیٰ 70 ماؤں سے زیادہ رحم کرنے والا ہے، وہ زبان زد عام ہے، مشہور، ہاں مشہور علی السنۃ الناس، مشہور علی السنۃ الناس ہے، وگرنہ وہ کوئی ایسی حدیث نہیں ہے۔ وگرنہ حقیقت تو یہ ہے کہ پوری کائنات کی مائیں مل جائیں، پوری کائنات کے زیرو لوگ مل جائیں، زیرو مخلوق مل جائیں، ساروں کی رحمت اکٹھی کر لی جائے، وہ اللہ تعالیٰ کی ایک رحمت کا بھی مقابلہ نہیں کر سکتا، اللہ تعالیٰ کی ایک رحمت کا بھی مقابلہ نہیں ہو سکتا۔ وہ رحمت، اللہ اکبر، التی قال عنہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم للہ ارحم بعبادہ من ہذہ بولدہا، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر اس عورت سے کہیں زیادہ محبت رحم کرنے والا ہے جو یہ عورت اپنے بچے پر رحم کر رہی۔ وہ ایک لمبا واقعہ ہے، جنگ میں جب قیدی آئے تو اس میں ایک عورت بھی آئی، اس کا بچہ اس سے الگ کر دیا گیا، بعد میں جب اس عورت نے اپنے بچے کو دیکھا، اس نے اسے اپنے سینے سے لگایا، اسے دودھ پلایا، اس کے دل کو گویا کہ سکون اور قرار آ گیا، سکون اور قرار آ گیا۔ تو صحابہ کرام بھی شاید یہ منظر دیکھ رہے تھے، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے موقع کو غنیمت جانتے ہوئے کہا اللہ اپنے بندوں پر اس عورت سے کہیں زیادہ رحم کرنے والا ہے جو اپنے بچے پر رحم کر رہے ہیں۔ جو بے جان مخلوق ہوتی ہے وہ اپنی اولاد بچوں کو بچانے کے لیے اپنی جان تک دے دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اتنا غفور الرحیم ہے، وہ آخری شخص جو جنت میں جائے گا اس کا قصہ آپ جانتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت کا اندازہ لگانا انسان کے بس کی بات ہی نہیں ہے۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ، شیء کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کائنات کی ہر چیز سے بڑی ہے اللہ کی رحمت۔ انسانوں کی خوبی، ایک انسان کی خوبی کو اگر 70 لوگوں پر تقسیم کیا جائے وہ ان سے بھی زیادہ وسیع ہو تو پھر اللہ تعالیٰ کے بارے میں تو انسان سوچ ہی نہیں سکتا۔ وہ خوش نصیب صحابیہ جس کی توبہ کی گواہی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دی، جب صحابہ کرام کے میں سے کچھ کے کپڑوں پر چھینٹے پڑ گئے اس کے، تو انہوں نے کچھ غیر مناسب الفاظ بول دیے، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا والذی نفسی بیدہ لقد تابت توبۃ لو قسمت بین 70 من اہل المدینہ لوسعتہم، اس نے ایسی توبہ کی ہے اگر مدینہ کے 70 گھروں میں یا 70 باشندوں کو اس توبہ میں شامل کر دیا جائے، اس کی توبہ ان سب کو بخشوا سکتی۔ تو جب ایک انسان کے اندر اخلاص، اللہ کا ڈر، خوف اتنا ہو سکتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے رحم کتنا ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت کتنی ہو سکتی ہے، انسان اندازہ ہی لگا سکتا۔ یہ جو رحمت کا ذکر ہے، رحمت کی 2 قسمیں، رحمت کی کتنی اقسام ہیں؟ 2۔ ایک ہے رحمت مخلوقۃ، ایک ہے رحمت مخلوقۃ۔ وہ رحمت مخلوقۃ کیا ہے؟ وہ جنت ہے، جیسا کہ حدیث میں آتا ہے، حدیث قدسی میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جنت کو انتی رحمتی ارحم بکی من اشاء، انتی رحمتی ارحم بکی من اشاء، تو میری رحمت ہے، تیرے ساتھ میں جس پر چاہوں گا رحم کروں گا۔ یہ رحمت کیا ہے؟ مخلوق ہے، جیسا جنت کیا ہے؟ مخلوق ہے۔ ایک ہے الرحمہ صفت من صفات اللہ، جیسے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس آیت میں وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ، اور دوسری آیت میں فرمایا رَبَّنَا وَسِعْتَ كُلَّ شَيْءٍ رَحْمَةً وَعِلْمًا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا نام الرحمن ہے کہ وہ مسلمانوں پر تو رحم کرتا ہی کرتا ہے، وہ غیر مسلموں پر بھی رحم کرتا ہے، انسانوں پر تو کرتا ہے، وہ جانوروں اور حیوانات پر بھی رحم کرتا ہے۔ یہ ہے اسماء حسنہ کا حسن، اسماء حسنہ کی خوبصورتی۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں 4 مقام پر اپنے ناموں کو اسماء حسنہ کہا ہے، پہلے 10 پاروں میں، پھر درمیان میں، پھر آخر میں، یہ احساس دلانے کے لیے کہ تم اسماء حسنہ پڑھ رہے ہو بار بار، ان کا حسن تمہارے عمل میں دکھنا چاہیے، ان کا جو معنی مفہوم، جو غرض و غایت تھی، وہ تمہاری شکل و صورت سے، تمہارے رویے سے نظر آنا چاہیے۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ سورہ اعراف میں فرماتے ہیں
وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ۔ پھر سورہ اسراء میں فرمایا قُلِ ادْعُوا اللَّهَ أَوِ ادْعُوا الرَّحْمَنَ أَيَّمَّا تَدْعُوا فَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى۔ پھر فرمایا اللہ لا الہ الا هو لَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى۔ پھر فرمایا هو اللہ البارئ واللہ الخالق البارئ المصور لہ الاسماء الحسنى۔ 4 مقامات پر اللہ رب العالمین نے اپنے ناموں کو حسنہ کہا ہے۔ آگے یہ جو حسن ہے اللہ تعالیٰ کے ناموں میں، یہ جو خوبصورتی ہے، اس خوبصورتی کے عملی مظاہر بھی مختلف ہیں، اس کے بارے میں شیخ صاحب فرماتے ہیں۔ جی تفضل۔ والحسن في أسماء الله تعالى يكون باعتبار كل اسم على انفراده، ويكون باعتبار جمعه إلى غيره، فيحصل بجمع الاسم إلى الآخر كمال فوق كمال. مثال ذلك العزيز الحكيم، فإن الله تعالى يجمع بينهما في القرآن كثيرا، فيكون كل منهما دالا على الكمال الخاص الذي يقتضيه، وهو العزة في العزيز والحكم والحكمة في الحكيم. والجمع بينهما دال على كمال آخر، وهو أن عزته تعالى مقرونة بالحكمة، فعزته لا تقتضي ظلما وجورا وسوء فعل كما قد يكون من أعزاء المخلوقين، فإن العزيز منهم قد تأخذه العزة بالإثم فيظلم ويجور ويسيء التصرف، وكذلك حكمه تعالى وحكمته مقرونان بالعز الكامل، بخلاف حكم المخلوق وحكمته فإنه يعتريهم الذل. احسنت۔ آگے شیخ صاحب فرماتے ہیں والحسن فی اسماء اللہ یکون باعتبار کل اسم علی انفرادہ۔ یہ جو اللہ تعالیٰ کے اسماء میں حسن ہے، اس کی 2 شکلیں ہیں جو یہاں پر شیخ صاحب نے ذکر کی۔ انفرادی طور پر، پھر ایک اسم کو دوسرے اسم کے ساتھ ملانے پر۔ انفرادی طور پر جیسے الرحمن ہے، الرحیم ہے، العزیز ہے، القریم ہے، المنان ہے، الفاظ کے اعتبار سے بھی یہ نام بڑے خوبصورت ہیں، اور معانی اور مفاہیم کے اعتبار سے بھی بڑے خوبصورت ہیں۔ یہ انفرادی حسن ہے اللہ تعالیٰ کے ناموں میں۔ پھر ہے ایک نام کو دوسرے نام کے ساتھ ملایا جاتا ہے، حالانکہ وہ دونوں نام اپنے اپنے جگہ پر بہت اعلیٰ ہیں۔ ایک نام کو دوسرے کے ساتھ ملائیں، ایک کو دوسرے کے ساتھ ملانے سے پھر ایک تیسری خوبی، ایک تیسرا حسن اور کمال سامنے آتا ہے۔ جیسے انہوں نے مثال دی کہ العزیز الحکیم۔ العزیز کا مطلب کیا ہے؟ عزت والا، زبردست، غالب، اور الحکیم کا مطلب کیا ہے؟ حکمت والا، دانا، جس کے افعال حکمت و دانائی پر مبنی ہیں۔ ان اللہ کان علیما حکیما۔ لیکن جب یہ عزیز اور حکیم مل جائیں، ایک اور ہی کمال سامنے آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عزت، قوت، طاقت ایسی ہے جس کے اندر حکمت بھی ہے، وہ حکمت سے خالی نہیں ہے۔ کچھ لوگوں کے پاس طاقت ہوتی ہے لیکن اس کے اندر حکمت نہیں ہوتی، خیر خواہی نہیں ہوتی، وہ طاقت ظلم و ستم پر، گناہوں پر انسان کو لگا دیتی ہے۔ کچھ لوگوں کے پاس دانائی تو ہوتی ہے، حکمت تو ہوتی ہے، لیکن وہ لوگوں کو بتا نہیں سکتے۔ ان کے پاس طاقت نہیں ہوتی، قوت نہیں ہوتی، بادشاہت نہیں ہوتی، کرسی اور اقتدار نہیں ہوتا تاکہ اس حکمت کو آگے پھیلا سکیں، لوگوں تک پہنچا سکیں۔ اچھائی ہے لیکن اچھائی لوگوں تک پہنچتی نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کے جو نام ہیں وہ انفرادی ہوں تب بھی وہ حسنہ ہے، اور اجتماعی ہوں، 2 نام مل کر آئیں تو پھر بھی ان کے اندر ایک مزید حسن پیدا ہو جاتا ہے۔ جیسے العزیز، اس کے اندر حسن الگ سے ہے، الحکیم اس کے اندر حسن الگ سے ہے، لیکن جب العزیز اور الحکیم ملتے ہیں تو پھر نور علی نور ہو جاتا ہے، کمال کے اندر ایک اور کمال پیدا ہو جاتا ہے۔ وہ نام جو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں 2 اکٹھے ذکر کیے ہیں، وہ تقریباً 59 نام ہیں۔ قرآن مجید میں 2 نام جو اکٹھے ذکر ہوئے ہیں، جیسے العزیز الحکیم، اللطیف الخبیر،
مختلف نام ہیں، العلی الکبیر، الغفور الحلیم وغیرہ 59 نام قرآن مجید میں ہیں. ہر ایک کی توجیہ اور تشریح اہل علم نے کر رکھی ہے. اس طرح احادیث میں تقریباً 4 یا 5 نام اکٹھے ذکر ہوئے ہیں جو دو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ذکر کیے ہیں. تو یہ ایک الگ حسن ہے. اس کی ایک اہل علم مثال بھی بیان کرتے ہیں. کہتے ہیں ایک قاری قرآن مجید پڑھ رہا تھا، سورہ المائدہ کی یہ آیت پڑھ رہا تھا، والسارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما جزاء بما کسبا نکالا من اللہ واللہ عزیز حکیم. لیکن اسے غلطی لگی، اس نے پڑھا واللہ غفور الرحیم. قاری صاحب کو غلطی لگی، اس نے کیا پڑھا واللہ غفور الرحیم. ایک بدو عربی سن رہا تھا قرآن، اس نے کہا واللہ ما ھذا کلام اللہ. حافظ قرآن نہیں تھا، وہ عالم دین نہیں تھا، لیکن اس نے کہا یہ اللہ کا کلام نہیں ہو سکتا. کیسے بھائی؟ اس نے کہا اتکذب کلام اللہ، کیا تم اللہ کے کلام کو جھٹلا رہے ہو؟ اس نے کہا نہیں، میں اللہ کے کلام کو جھٹلا نہیں رہا، لیکن جو تم پڑھ رہے ہو وہ اللہ کا کلام نہیں ہو سکتا. پہلے تم ذکر کر رہے ہو والسارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما، چوری کرنے والا مرد ہو عورت ہو ان دونوں کے ہاتھ کو کاٹ دو، جزاء بما کسبا، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بدلہ ہے، نکالا من اللہ، اللہ کی طرف سے عبرت سزا ہے ان کو. آگے تم کہہ رہے ہو واللہ غفور الرحیم، اللہ بڑا بخشنے والا مہربان ہے. دونوں کی آپس میں مطابقت نہیں بن رہی. تو پھر کہتے ہیں ان قاری صاحب نے جب دوبارہ مصحف کھولا، قرآن مجید دیکھا تو وہاں پر کیا تھا واللہ عزیز حکیم. پھر انہیں اندازہ ہوا کہ ہاں واقعی اللہ تعالیٰ عزیز غالب بھی ہے اور حکمت بھی ہے کہ چور کا ہاتھ کاٹ دیا جائے، اس میں حکمت ہے. دوسرے لوگوں کا مال کیا ہوگا؟ محفوظ ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ کے ہر قول فعل میں حکمت و دانائی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ جو نام ذکر کیے ہیں آیات کے آخر میں، ان کے اندر جو حکمتیں ہیں وہ الگ ہی ہیں. اگر کوئی انسان ان کو پڑھنا چاہے تو تفاسیر کو پڑھے، علماء عقیدہ کی لکھی ہوئی کتابیں پڑھیں، پھر آپ کو پتہ چلے گا یہ جو دو نام اللہ تعالیٰ اکٹھے ذکر کر رہے ہیں ان کے اندر جو پنہاں حکمتیں ہیں، جو خوبیاں ہیں، جو کمالات ہیں، وہ کیا کیا. أحسن الله إليكم. القاعدة الثانية أسماء الله تعالى أعلام وأوصاف. ایک بات رہ گئی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ پیچھے میں نے بات کی تھی، اگر کسی کو یاد ہو. بول گئے تھے نا، لا احتمالا ولا تقدیرا، یہ بڑی اہم بات ہے. لا احتمالا ان اسماء حسنہ کے الفاظ بھی بڑے خوبصورت ہیں، ولا تقدیرا مقدر مان کر بھی، فرضی اگر آپ کر لیں پھر بھی ان کے اندر کوئی کمی کوتاہی ظاہری طور پر بھی نہیں ہے اور حقیقت میں بھی نہیں ہے. جتنے بھی الفاظ ہیں اگر ان کو تقسیم کیا جائے ذات باری تعالیٰ کے حساب سے ان کی 4 اقسام بنتی ہیں. یہ بہت اہم ہے. جتنے بھی الفاظ ہیں اگر ان کو ذات باری تعالیٰ کے حساب سے تقسیم کیا جائے ان کی کتنی اقسام بنتی ہیں؟ 4. سب سے پہلی قسم ان تدل علی معنی ناقص لا کمال فیہ، وہ الفاظ جو ناقص معنی پہ دلالت کرتے ہیں ان کے اندر کوئی کمال نہیں ہے. جیسے العجز، الفقر، العجز والفقر، کیا ان الفاظ کے اندر کوئی کمال ہے؟ کسی قسم کا کوئی خوبی ہے؟ نہیں ہے نا. تو پھر اللہ تعالیٰ کا نام عاجز نہیں رکھا جا سکتا، یا فقیر نعوذ باللہ، یا خائن. ایسا کوئی بھی لفظ جو کسی اعتبار سے بھی اس کے اندر خامی، نقص و کمال پر دلالت نہ کرتا ہو، اس لفظ کا اطلاق ذات باری تعالیٰ کے لیے کرنا جائز نہیں. نمبر 2، الفاظ تدل علی النقص فی حال وعلی الکمال فی حال. کچھ الفاظ ایک اعتبار سے نقص پر دلالت کرتے ہیں، دوسرے اعتبار سے خوبی پر دلالت کرتے ہیں. ایسے الفاظ ایک اعتبار سے خامی پر دلالت کرتے ہیں،
دوسرے اعتبار سے خوبی پر دلالت کرتے ہیں، یعنی کہ بیک وقت ان کے اندر خوبی بھی پائی جاتی ہے اور خامی بھی پائی جاتی ہے۔ ایسے الفاظ کے ساتھ بھی اللہ تعالیٰ کا نام نہیں رکھا جا سکتا ہے، جیسے المکر، الکید، الاستہزاء۔ قرآن مجید میں آیا نا لفظ یہ المکر، الکید، الاستہزاء، یہ ایک اعتبار سے نقص ہے لیکن دوسرے اعتبار سے خوبی بھی ہے۔ کس اعتبار سے خوبی ہے؟ من باب المقابلہ، وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ لیکن آپ ویسے کہیں اللہ تعالیٰ ماکر ہے، یہ درست ہے؟ نہیں۔ کیوں؟ یہ من باب المقابلہ استعمال ہوئے ہیں۔ تو مطلق طور پر ایسے الفاظ جو ایک اعتبار سے جس کے اندر خوبی ہو، دوسرے اعتبار سے خامی ہو، وہ الفاظ بھی مطلق طور پر ذات باری تعالیٰ کے لیے بول نہیں سکتے۔ تیسری قسم الفاظ تدل علی الکمال، کچھ الفاظ ایسے ہیں جو کمال پر دلالت کرتے ہیں، لیکن تحمل النقص بالتقدیر الذہنی، لیکن ذہنی اعتبار سے ان کے اندر نقص کا احتمال موجود ہوتا ہے۔ وہ الفاظ جو خوبی پر دلالت کرتے ہیں لیکن ذہنی اعتبار سے ان کے اندر خامی کا پہلو موجود ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر جیسے المتکلم ہے، المرید ہے، الفاعل ہے، الشائی ہے۔ الشائی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ چاہنے والا، مشیت سے۔ متکلم، متکلم کسے کہتے ہیں؟ کلام کرنے والا۔ کلام کرنے والا اچھی کلام بھی کرتا ہے اور بری بھی کر سکتا ہے۔ تو جس کے اندر یہ احتمال ہو، ایسے الفاظ بھی اللہ تعالیٰ کے لیے، اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنہ میں سے متکلم نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنہ میں سے مرید نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنہ میں سے الفاعل نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنہ میں سے الشائی نہیں ہے۔ چوتھی اور آخری قسم الفاظ دالۃ علی غایۃ الکمال، وہ الفاظ جو کہ بہت ہی خوبیوں پر دلالت کرنے والے، ایسے الفاظ جو صرف اور صرف خوبیوں پر دلالت کرتے ہیں، کسی بھی اعتبار سے ان میں نقص نہیں ہے۔ وہ الفاظ جو صرف اور صرف خوبیوں پر دلالت کرتے ہیں، کسی بھی اعتبار سے ان میں نقص نہیں ہے، صرف اور صرف ایسے الفاظ ذات باری تعالیٰ کے لیے بولے جا سکتے ہیں جیسے المنان، الرحمن، الکریم، الغفار۔ تو اسماء حسنہ کے اعتبار سے الفاظ کی کتنی اقسام ہیں؟ 4۔ پہلی 3 اقسام ذات باری تعالیٰ کے لیے ان کا اطلاق نہیں کیا جا سکتا، البتہ جو آخری قسم ہے اس کا اطلاق صرف اور صرف ذات باری تعالیٰ کے لیے کیا جائے گا۔ أسرج خيولك يا أخ الإيمان وانهض لبعث العلم في الأوطان، فالعلم ميراث الرسول أمانة صلى الله عليه وسلم، فالعلم ميراث الرسول أمانة فاز الحفيظ لإرثه الرباني.